تخفیف، اور بات یہی چل رہی تھی کہ آخرت کے لیے سب لوگ دوڑ لگا رہے ہیں، اور اس دوڑ میں اگر کوئی کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے اس جنت کے لیے دوڑ لگانی چاہیے جس کے اندر جا کر اس نعمت کے آثار اس انسان پر بھی نظر آئیں گے، اور وہ چیزیں جو دنیا میں حرام تھی وہاں حلال ہو کر ملیں گی۔ اور جنت کی شراب کی صفت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلا تو یہ صفت بیان کی کہ وہ شراب ایسی ہے جس پہ خالص ہے، اور خالص ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر وہ مہر لگی ہوئی ہے کہ یہ خالص شراب ہے۔ پھر کیا اس کی مہر کیسی ہے کہ اس کی وہ مہر مشک پر لگی ہوئی ہے۔ اب آگے اس کی تیسری صفت بیان کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومزاجہ، اور اس میں ملائی گئی ہے من تسنیم، تسنیم سے۔ یہ تسنیم کیا ہے؟ عینن، ایک چشمہ ہے، یشرب، جس سے پیتے ہیں المقربون، نزدیک والے لوگ۔ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے مقرب یعنی کہ اللہ کے نزدیک والے لوگ پیتے ہیں۔ تو یہ صفت بیان کر دی۔ ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جو مجرم ہیں، کانوا من الذین آمنوا، وہ ایمان والوں پر یضحکون، ہنسا کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب ان کے پاس سے گزرتے تھے، یتغامزون، تو آپس میں آنکھیں مارتے تھے، آنکھ سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا، اور جب لوٹ کر جاتے تھے، الی اہلہم، اپنے گھروں کو، انقلبوا، تو وہ لوٹ کر جاتے تھے، فکہین، باتیں بناتے ہوئے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب ان کو دیکھتے تھے، قالوا، تو کہتے تھے، ان ہؤلاء، بے شک یہ وہی لوگ ہیں، لضالون، جو بہک گئے ہیں۔ وما ارسلوا، اور نہیں ان کو بھیجا گیا، علیہم، ان لوگوں پر، یعنی ان کافروں کو ان مومنین پر نہیں بھیجا گیا، حافظین، نگران بنا کر۔ فالیوم الذین، بس آج وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، آج کا مطلب قیامت کے دن، آج کے دن ایمان والے، من الکفار، وہ کافروں پر، یضحکون، ہنستے ہیں، علی الارائک، تختوں پر بیٹھے ہوئے، ینظرون، وہ دیکھتے ہیں۔ حل ثوب الکفار، اب بدلہ مل گیا ہے کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جیسے کہ وہ کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم۔ مومنین کی صفات بیان کر دی، جنت میں جائیں گے، جنت کی نعمتیں ذکر کر دی، وہاں کی شراب کا ذکر کیا، اس کے خالص ہونے کی 3 باتیں بتائیں۔ ایک تو وہ خالص مہر لگی ہوئی ہے، دوسری اس مہر کی بلندی کو اور بہتری کو بیان کرنے کے لیے اسے مشک سے تعبیر کیا، تیسرا کہا کہ اس میں تسنیم ملائی جائے گی، یعنی 2 چیزوں کو ملایا جائے گا۔ جیسے دنیا میں ہم کوئی شربت وغیرہ بناتے ہیں، 2 چیزیں آپس میں مکس کر لیتے ہیں، ستو اور شکر ملا لیے، یا کوئی اور ایسا 2 مشروبات اکٹھے کر کے تیسرا ایک بہترین اس کا امتزاج نکال لیا۔ اسی طرح سے اس کی مزید بہتری کو بیان کیا کہ اس کے اندر مزید کیا ملائی جائے گی، تسنیم، اور کہا یہ تسنیم کیا ہے؟ تو یہ ایک ایسا چشمہ ہے جس سے اللہ کے مقرب لوگ، جو اللہ کے نزدیک، اللہ کے دربار میں درجے پانے والے لوگ ہیں، اس سے وہ پیتے ہیں۔ تو یہ مزید اس کی بڑائی بیان کر دی کہ آخرت میں ان کے ساتھ یہ انجام ہونے والے ہیں۔ پھر دنیا کے اندر کافر جو مسلمانوں کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، جو ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کا ذکر کیا کہ یہ ایک عام سی چیز ہے، یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے۔ قرآن 1450 سال پہلے ہمیں ان لوگوں کی باتیں بتا رہا ہے جو اس دور میں تھے اور اس سے بھی پہلے تھے۔ تو ہر جگہ ایمان والوں کا اور بغیر ایمان والوں کا یہی ٹکراؤ رہا ہے، چاہے وہ بغیر ایمان والے کافر ہوتے، چاہے وہ بغیر ایمان والے مسلمان ہونے کے باوجود اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑانے والے۔ جیسے موجودہ دور میں بھی بہت سے لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کسی طور پر اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے،
لیکن اسلامی رسومات کی، اسلامی تعلیمات کی اسی طرح سے خلاف ورزی کرتے ہیں اور اسلامی تعلیمات کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ نیا دین آ گیا ہے، دین میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انہی لوگوں کا ذکر کیا کہ یہ لوگ ایمان والوں سے مذاق کیا کرتے تھے، ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جیسے آج بھی اس دور کے اندر بھی یہی ہے، اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ جی نماز تو یہ چونکہ غریب ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کو، تو نماز ہی پڑھیں گے۔ اگر کوئی ذکر اذکار میں ہے تو کہتے ہیں جی اتنی سختی بھی نہیں ہے دین میں کہ ہر وقت تسبیحاں اٹھا کے رکھو۔ اگر کوئی پردہ کرے تو کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ چلنا چاہیے، زمانے کے ساتھ چلنا چاہیے، اور اتنا پردہ جو ہے وہ اسلام کے اندر موجود نہیں ہے۔ وجہ یہ باتیں کہنے کی کیا ہے کہ خود وہ اسلام سے اتنے دور ہیں کہ وہ اسلام کے اصول ہی سمجھ میں نہیں آتے۔ تو پھر کافر جو ہو گئے، ان کے سامنے تو اگر قرآن کی کوئی آیت کھلی آ بھی جائے تو پھر وہ انکار ہی کریں گے، کیونکہ وہ تو ہیں ہی کافر۔ تو کہا دنیا کے اندر ان کا طریقہ کار کیا تھا کہ وہ ایمان والوں پر ہنسا کرتے تھے۔ تو یہ قیامت تک آنے والے ہر اس مومن کے لیے تسلی ہے جو اسلامی تعلیمات پر چل رہا ہے، لوگوں کے مذاق کو سہ رہا ہے، اور دین پر چلتے ہوئے اگر کوئی کسی کا مذاق اڑا دے اور وہ اگلا بندہ سہ جائے، کیونکہ قرآن کی تعلیمات ہیں کہ تم دین پر عمل کرو گے تو تمہیں لوگوں کی بات سہنی پڑے گی، تو یہ انبیاء کی سنت ہے، اس پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہم دین کے کسی معاملے پر عمل کر رہے ہیں، لوگ ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں، لوگ ہمیں بری نظر سے دیکھ رہے ہیں، ہمیں اس چیز کو برا نہیں سمجھنا، ہمیں اس پہ خوش ہونا ہے۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، یہ ایمان والوں کی سنت ہے جو ہمارے ساتھ دہرائی جا رہی ہے۔ تو یہ دنیا میں ہنسا کرتے تھے، اور کیسے ہنستے تھے کہ جب ان کے پاس سے گزرتے تھے تو آپس میں ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے تھے۔ یہ وہ چیزیں جو ہم اپنی دنیا کی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جب کوئی انسان نیک ہو، وہ کہیں آ کر بیٹھ جائے تو سارے وہاں بیٹھے ہوئے دوسرے اس کے مخالفین ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے ہیں کہ لو یہ پھر آ گیا، اور اس کو چھیڑنے کے لیے طرح طرح کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اور کہا کہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تب تو اشارے کرتے ہیں، اور جب اپنے گھروں کو یہ لوگ لوٹ جاتے ہیں تو پھر ان ایمان والوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں کہ آج ہم نے ان کو بہت زیادہ ستایا، آج ہم نے ان کو تنگ کیا، آج ہم نے ان کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے ان کو ستایا ہے۔ تو یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اور ان کی ایذا رسانی کو لطف اندوز ہونے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ اور کہا کبھی کبھی جب ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح فدا ہو، اس نے گمراہ کر رکھا ہے ان لوگوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین سے بہک گئے ہیں، کفر کو ان کا دین کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے دین سے بہکا دیا گیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر بالفرض یہ بہک بھی گئے ہیں تو تمہیں تو ان پر نگران نہیں بنا کر بھیجا گیا جو تمہیں ان کے بہکنے کی فکر ہو رہی ہے، بجائے اس کے کہ اپنے آپ کو سدھارو۔ تم ان کے سدھرنے پر ان کا مذاق اڑاتے ہو، تو اگر تمہاری نظر میں وہ بگڑ ہی گئے ہیں تو تم ان پر نگران تو نہیں بنا کر بھیجے گئے کہ تمہیں فکر ہو ان کی کہ یہ بہک گئے ہیں تو ہم سے پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تسلی دی ہے ایمان والوں کو، کسی دور کے ایمان والے کفر کی یہ باتیں سہ کر جائیں گے، اللہ نے تسلی دی ہے، اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ وہ ایک ایسی ذات ہے جس کی کہی ہوئی ہر بات بلا شک ہے، بلا شبہ ہے، یہی ہمارا ایمان ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج کے دن یعنی قیامت کے دن ایمان والے لوگ کافروں کا مذاق اڑائیں گے۔ دنیا میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے، چاہے ایک انسان غلط کام کرنے والا سخت گناہگار کیوں نہ ہو، سخت کافر ہی کیوں نہ ہو، کبھی بھی کسی کی غلط چیز پر ہنسنے سے منع کیا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حالات میں یہ بات لکھی ہے، وہ خود فرماتے ہیں، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ اگر ہم کبھی راستے سے گزر رہے ہوتے اور کسی انسان کو دیکھتے، کسی آدمی کو دیکھتے کہ وہ بکری کے تھن کے ساتھ منہ لگا کر دودھ پی رہا ہے، تو تب بھی ہم اس پر ہنستے نہیں تھے۔ حالانکہ یہ بہت عجیب حالت ہے، لیکن ہم اس پر نہیں ہنستے تھے کہ کہیں اللہ اس کو اس حال سے نکال کر مجھے اس میں مبتلا نہ کر دے۔ اسی طرح دوسری جگہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو کسی غلطی میں مبتلا دیکھتا ہے اور وہ اس پر طعنہ زنی کر دے،
یا اس کو اس پر آر دلا دے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہوئے. ایک تو یہ کہ تصحیح کی جائے، ایک یہ ہے کہ اس کو آر دلائی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی جب تک اس انسان کو خود اس کام میں مبتلا نہیں کرتے تب تک اسے موت نہیں آتی. اور سورہ ہمزہ تو ہم پڑھ چکے کہ ہلاکت ہے ہر تانا دینے والے کے لیے، ہر غیبت کرنے والے کے لیے. تو دنیا میں اس چیز کو منع کیا گیا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت کا جو دن ہے، چونکہ تم مکمل اپنے ایمان سمیت ڈٹ کر آئے ہو، کافر اپنے کفر پر ڈٹ کر آئے ہیں، لہٰذا اب مومنین کو یہ اجازت ہوگی کہ وہ کافروں پر اسی طرح سے ہنسیں جیسے وہ دنیا میں ان کو دیکھ کر ہنسا کرتے تھے. اور جیسے وہ اپنے گھروں میں، وہ تو اپنے گھروں میں جا کر باتیں کرتے تھے، یہ جنت میں تختوں پر بیٹھ کر ان کا حال دیکھیں گے اور ان پر ہنسیں گے. اور کہا کہ کافروں کو اس چیز پر اب دکھ محسوس نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ یہ بدلہ انہیں وہی ملا ہے جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں. جو وہاں بویا ہے وہ یہاں کاٹنا پڑ رہا ہے، لہٰذا کافر اس چیز کو اب برا نہ سمجھے. تو یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایمان والے کو یہ تسلی دی ہے، جو اللہ کے لیے دنیا میں سہ کر آئے گا تو اللہ کریم اس کو ایسی نعمتیں نوازیں گے کہ ان کے بعد اسے وہ اپنی دنیا کی تکلیف اور دنیا کی وہ مصیبتیں کچھ بھی بڑی نہیں لگیں گی، اور اس انسان کو لگے گا کہ دنیا میں وہ جتنا ستایا گیا، جتنی اس کو تکلیفات دی گئی، وہ کچھ بھی نہیں تھی. جیسے ہم حدیث مبارکہ پڑھ چکے ہیں کہ جنت یا جہنم کا ایک ہی چکر لگا لینے سے انسان جتنی بھی وہ اس کی زندگی تکلیفات میں گزری ہے، جتنی عیش و آرام میں گزری ہے، وہ انسان سب بھول جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان کاموں پر ڈٹنے کی توفیق عطا فرما دے. یہی ہمارے اصل میں جو کامیابی کی علامات ہیں، یہی ہماری کامیابی کی ضمانتیں ہیں، یہی ہماری کامیابی کے راز ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان پر ڈٹنے والا، ان بہترین اعمال پر ڈٹنے والا اور ان پر عمل کرنے والا ہمیں بنا دیں. یہ صفات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں نصیب فرما دیں. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.